حسین علیہ السلام کی مجلس میں اگرچہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، اس مجلس کا مقام و منزلت ان لوگوں کی مجلسوں سے جو سیاسی مجلسیں ہیں ان سے 1000 گنا زیادہ ہے اگر تو 2 آدمی والی حسین کی مجلس ہو۔ ایران کے مشہور عالم آیت اللہ کوثری ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی مجلسیں پڑھتے تھے، بہت مجلسیں پڑھتے تھے، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی تہوار میں تو کبھی تہران میں تو کبھی اہواز میں، کبھی قم میں تو کبھی مشہد میں، اتنے بڑے مشہور خطیب گزرے ہیں قم کے، ایران کے مشہور۔ تو جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو مجلسوں میں مصروف ہو جاتے تھے، جس طرح عموماً علماء کرام مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن کچھ بچے اس کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آقا جان ہم نے مجلس کی ہے اس میں آپ چلیں۔ آقا نے کہا کہ وہ مجلس کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف ہم بچے شامل ہیں وہاں پہ، کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو آقا نے کہا کہ بچوں کی مجلس میں میرے لیے مشکل ہے آنا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں کبھی اس شہر میں جاتا ہوں، کبھی اس شہر میں جاتا ہوں، کبھی اس گاؤں میں جاتا ہوں، کبھی اس گاؤں میں بڑے بڑے اجتماعات ہیں، میں صرف بچوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ بچے تھے لیکن محبت اہل بیت تھی، دل میں آل محمد کی محبت تھی، عمر میں چھوٹے چھوٹے تھے، جس طرح آج الحمدللہ ہمارے بچے ہیں، ان کے دل میں محبت آل محمد ہے۔ ہم جب ان کے قصیدے سنتے ہیں، جب ہم ان کے مرثیے سنتے ہیں، جب ہم ان کے نوحے سنتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اتنی عمر میں اتنی معرفت، یہ معرفت کہاں سے ملی ہے؟ اس مجلس سے، اس مجلس سے یہ معرفت ملی ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو کہ وہ ان بچوں نے کہا کہ آقا جان آپ چلیں، ہماری مجلس ہے، ہم بچوں نے مجلس کی ہے، ہم بچوں کا کیا قصور ہے، آپ مجلس میں شرکت کریں۔ تو آقا نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو قم جاؤں گا، میں تو مشہد جاؤں گا، میں تو تہران جاؤں گا، میں تو زنجان جاؤں گا، مختلف شہروں میں مجھے جانا ہے، مجھے مجلس پڑھنی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا ہے، آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ آقا جان آپ ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہے؟ تب اس عالم دین کو ترس آ گیا کہ بچے اتنا اصرار کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کی مجلس میں چلے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجلس میں آؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف 5 منٹ آؤں گا، ذکر محمد و آل محمد کروں گا اور ذکر محمد و آل محمد کے پر چلا جاؤں گا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں، ذکر محمد و آل محمد تو ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی دن کہ جس دن آقا نے ٹائم دیا تھا، مقررہ وقت پر آقا پہنچ گئے، مجلس ہوئی 5 منٹ کی۔ 5 منٹ کی مجلس جیسے ہی ختم ہوئی تو لکھا ہے کہ ان بچوں نے آقا کی خدمت میں نیاز کے طور پر قہوہ پیش کیا، کالی چائے پیش کر دی۔ آقا نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، آقا وہ چائے وہاں پہ پھینک کے چلے گئے۔ اور جب رات ہوئی عزیز دوستو، اصل قصہ یہاں سے، جب رات ہوئی اور وہ آقا صاحب بستر پر آئے، سوئے، سارا دن مجلس پڑھ کے تھک چکے تو سوئے، تو رات کے اندھیری میں آدھی رات کے وقت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے پاس خواب میں بی بی آئی، بی بی آ کر کہنے لگی اے آیت اللہ کوثری آج آپ نے بڑا ذکر کیا ہے، آج آپ نے بڑے لوگوں کو رلایا ہے، آج آپ نے میرے بیٹے کی مظلومیت بہت بیان کی ہے، لیکن آقا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی جو مجلسیں آپ نے پڑھی ہیں، ان مجلسوں میں سے سب سے زیادہ پسند مجھے کون سی مجلس آئی ہے؟ آقا نے دست بستہ خواب میں عرض کیا اے میری مخدومہ مائے کون ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کو کون سی مجلس پسند آئی۔ اب بی بی کہنے لگی کہ مجھے وہ مجلس پسند آئی ہے کہ جو مجلس آپ نے بچوں میں پڑھی تھی، جو بچوں کے اجتماع میں آپ نے مجلس پڑھی تھی، وہ مجلس مجھے پسند آئی ہے۔ لیکن آقا کوثری ایک بات مجھے پسند نہیں آئی۔ تب آقا کوثری کہنے لگے کہ میری مخدومہ، اے میری مالکہ، اے سیدہ کونین، آپ کو کون سی میری بات پسند نہیں آئی؟ تب بی بی کہنے لگی مجھے ایک بات پسند نہیں آئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ قہوہ گرا دیا تھا، وہ نیاز حسین گرایا دیا تھا۔ نیاز حسین کی اتنی اہمیت ہے، اہمیت سمجھا کرو۔ آپ جو مرحومین کے لیے نیاز کرتے ہو وہ الگ ہے، اور حسین کے لیے جو نیاز ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ زہرا کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے نیاز گرا دیا تھا یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تب آقا نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اور پھر کہنے لگی بی بی کیا آپ کو پتا ہے آقا کوثری یہ نیاز کس نے پکائی تھی؟ تو آقا نے کہا کہ نہیں بی بی مجھے پتا نہیں ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ یہ نیاز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکائی۔ اور پھر آقا بیدار ہو گئے، رونے لگے کہ مجھ سے کتنی بہت بڑی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ سیدہ کے ہاتھ سے پکی ہوئی نیاز میں نے خود گرا دی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گرا دی۔ تو اس میں جو نیاز بنتا ہے حسین کا، حسین کے نام پر جو نیاز بنتا ہے اس کی اہمیت ہے عزیز دوستوں، اسے سمجھا کرو۔ یہ بیماروں کے لیے اگر بیماروں کو کھلاؤ گے تو شفا بن جائے گی، یہ کھا کے شفا بن جائے گی مریضوں کو کھلاؤ گے، جس طرح سے کرب و بلا کی سرزمین ہے اسی طرح سے یہ نیاز ہے حسین ہے۔ حسین کے نیاز کو سمجھا کرو۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے
کہ بہت سے لوگ آتے آ کر کہتے آقا مجھے فلاں بیماری ہے میں چاول نہیں کھاتا. اور علامہ صاحب نے اس دن بہت اچھی روایت بیان کی تھی کہ سبزیوں میں سب سے پہلے جو ولایت علی کا اقرار کیا تھا وہ چاول تھا. آقا میں چاول نہیں کھاتا تو آقا میں چاول کھانا میرے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے, لیکن جب حسین کے نام سے منسوب ہو گیا تو مضر نہیں ہوگا, وہ شفا ہوگا. اگر آپ زیادہ نہیں کھاتے تو تھوڑا ضرور کھایا کریں, چکھ لیا کریں, ٹھیک ہے آپ کے لیے مضر ہوگا لیکن چکھ ضرور لیا کریں, اسے رد نہ کیا کریں. جہاز حسین جب آئیے تو اسے کھا لیا کریں, اسے استفادہ کیا کریں, وہ آپ کے لیے شفا بن جائے گی. تو عزیز دوستو یہ مولا حسین علیہ السلام کی مجلس, یہ مولا حسین کی مجلس ہے, کسی عام انسان کی مجلس نہیں ہے. اس حسین کی مجلس ہے کہ جو حسین بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں. اس حسین کی مجلس ہے جو حسین سیدہ زینب عالیہ کے بھائی ہے. وہ اس حسین کی مجلس ہے جو حسن مجتبیٰ کے بھائی ہے. اس حسین کی مجلس ہے کہ جو مولا کائنات علی کے بیٹے ہیں. اس حسین کی مجلس ہے کہ جو رحمت للعالمین نبی کے نواسے ہیں.